اکرام بدل کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اکرام بے بدل کے ہوتا ہے، اور یہ بے بدل کا اکرام اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے ذریعے سے اولیاء کو عطا کیا، اور اولیاء کا خاصہ یہ ہے کہ وہ حیات ظاہرہ کے اندر بھی اپنے پاس میں آنے والوں کو بلاتے نہیں ہیں، لیکن خلق ان کے پاس میں آتی ہے اور آ کر بدظن ہو کر نہیں جاتی بلکہ مطمئن ہو کر جاتے ہیں ان کے اخلاق کی وجہ سے، اکرام کی وجہ سے۔ اور یہی معاملہ ان اولیاء اکرام کے آستانوں پر بھی آپ کو دیکھنے کے لیے مل جائے گا کہ آنے والے مختلف مقاصد کے ساتھ میں آتے ہیں، مختلف نیتوں کے ساتھ میں آتے ہیں۔ بعض تو معترضین ہوتے ہیں، مخالفین ہوتے ہیں، لیکن وہ سب وہاں پر آستانوں میں آنے کے بعد وہاں سے فراغت کے فوری بعد اگر بغیر کسی اثر کے ان کے دل سے یہ بات پوچھو تو یہ بات کہے بغیر نہیں رکھتے کہ یہاں پر آنے کے بعد میں ان کو دل کو سکون ملا ہے۔ یہ دل کا سکون یہ ان کی طرف سے وہ اکرام کے پیش ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے مومن کی علامت بھی یہی بتائی گئی، نیک اور اللہ کے اولیاء کی علامت بھی یہی بتائی گئی کہ ان سے ملاقات کے بعد ان کو ہی نوازا جائے، انہی کا احترام کیا جائے، انہی کا ادب کیا جائے۔ یہ چیز اولیاء کی پہچان نہیں ہوتی، بلکہ اولیاء کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ہر ملنے والوں کا اکرام اس کے معیار کے اعتبار سے کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی مخالفین بھی آ کر ملے تو یہ نہیں کہ اس کو بری نظروں سے، ترچھی نگاہوں سے دیکھے، تلخ جملے اس کے سامنے کہے، یا اس کو جھڑکا دے، یا اس کے اکرام کے خلاف کوئی بات ہو، اس کی حجو ہو، اس کی تنقید ہو۔ یہ نہیں ہوتا، بلکہ جب وہ ملنے کے لیے آیا ہو تو پھر اکرام کا مظاہرہ ہوگا کہ وہ جس درجے کا ہوگا اس درجے میں اپنی طرف سے اکرام کا معاملہ ہوگا۔ حتیٰ کہ یہ وہ حقیقت ہے جو اولیاء کے پاس میں ہوتی ہے اور سعادات اکرام اور سعادات اکرام کی زندگیوں کے اندر میں ملتی ہے کہ ان کے جانی دشمن بھی ان کے پاس میں آ جاتے، ان کے گھروں میں قیام کرتے، ان کے ساتھ میں صحبت و سنگت میں رہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری حقیقتوں سے انہیں آگاہ بھی کر دیتا۔ لیکن اس کے باوجود دیکھنے والے دیکھ کر یہ شک میں پڑ جاتے کہ شاید ہمارے اندر کے جذبے سے یہ واقف نہ ہو، تو ایسا جب جذبہ ان کے اندر میں آ جاتا ہے تو پھر فوراً اس کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ تم جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ مقصد کو بھی ہم جانتے ہیں۔ تو ہکا و بکا ہو کر پوچھتے ہیں کہ ہم تو آپ کے جان کے دشمن تھے، ہم تو آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے آئے، ہم تو آپ کے نظام کی مخالفت کے جانچ و پڑتال کرنے کے لیے آئے، لیکن یہ آپ جاننے کے باوجود پھر ہمارے ساتھ میں یہ سلوک کیسے؟ تو صرف آخر میں جواب وہ یہی دیتے کہ یہ ہمارا اکرام ہے، یہ ہمارے اخلاق ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو وہ تمہارا کردار ہے، اس کا ذمہ دار ہم نہیں ہیں۔ تو اہل طریقت کو بھی اپنے اعمال سے، اپنی زبان سے، اپنی زندگی میں اپنے آپ کو اکرام والا بنانا چاہیے کہ جس انسان سے بھی سابقہ پڑا اپنی کوئی غرض اس کے ساتھ مت رکھو، ورنہ دنیا کے اندر میں لوگ بہت کھلاتے بھی ہیں، پلاتے بھی ہیں، لال قالینیں بچھا کر استقبال کرتے ہیں اور سرخ دسترخوان بچھاتے ہیں، وہ اکرام نہیں ہوتا بلکہ وہ اغراض ہوتے ہیں۔ جہاں اغراض ہو وہ اکرام نہیں ہوتا۔ اکرام تو کوئی غرض نہ ہو بلکہ وہ صرف میرے آقا کے امتی ہونے کی حیثیت سے، اللہ کے مقرب بندے ہونے کی حیثیت سے اکرام ان کی زندگی سے انسانوں کو ملے گا۔ جو جس درجے کا ہوگا اس کو اس درجے کا اکرام عطا کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ وہاں پر یہ نہیں سوچا جائے گا کہ آنے والا ہی ہمارا احترام کرے، آنے والا ہی ہمارا ادب کرے، اور آنے والے ہی سے ہم وصول کریں، بلکہ اولیاء تو وہ ہوتے ہیں جو آنے والوں کو دینے والے ہوتے ہیں اپنے اکرام کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اور ان کو نوازنے والے ہوتے ہیں۔ ایک دشمن آ جائے، ایک بد اخلاق آ جائے، بد کردار بھی آ جائے، لیکن وہ بھی اگر اللہ والوں کے پاس میں آ جاتا ہے تو آنے کے بعد میں حالانکہ اس کے حال حقیقت کے ساتھ میں آگاہی ہو بھی جاتی ہے، لیکن وہ اکرام سے اپنے آپ کو نہیں ہٹاتے اور اکرام کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو شرمندہ ہو کر وہ نادم ہو جاتا ہے، اور پھر وہاں پر اپنے ہتھیار کو ڈال دیتا اور کہتا ہے کہ سارے ہتھیاروں کو بے اثر کرنے والا جو ایک ہتھیار ہے جو اسلام نے اور میرے آقا دو جہاں کے مالک نے اور آل علی اور اولاد علی اور اولیاء نے امت کو عطا فرمایا، وہ اکرام ہے۔
اکرام میں ایک شرط صرف یہ ہے کہ غرض نہ ہو، ورنہ غرض کے لیے لوگوں کی رعایت رکھنا، لوگوں کو مسکرا کر ملنا اور لوگوں کے ساتھ میں اچھی گفتگو کا کرنا، یہ تو دنیا کے لیڈر اس سے زیادہ کر لیتے ہیں، وہ اکرام والے نہیں ہوتے بلکہ وہ غرض والے ہوتے ہیں۔ وابستگان خانقاہ محمدی، آپ حضرات بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ ذکر کی مجلسوں میں آپ اپنوں کو پرایوں کو بلاتے ہو اور پھر برادران وطن بھی آتے ہو اور انسان بھی آتے ہوں اور اپنی دنیاوی غرض لے کر بھی تمہاری خانقاہوں میں آتے ہو، تمہارے پیر کے پاس میں آتے ہو، تو کبھی تم کو تمہارے دل کے اندر میں ان کو گھور کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اکرام کا پیکر بن جائے ہر ایک۔ نہیں، ہم کو تو معلوم ہے کہ صرف وہ پانی کا باٹل پڑانے کے لیے آتے یا اگربتی کو دم کرانے کے لیے آتے یا دنیا کے اپنے کاموں کے نکالنے کے لیے آتے ہیں، تو پھر تم سے زیادہ تو تمہارا اگر پیر جانتا ہوگا تو وہ تو جھڑکنا چاہیے، اس کو تو ہٹا دینا چاہیے۔ جب وہ نہیں جھڑک رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس سے زیادہ تو تم جان نہیں سکتے اور جاننے کا دعویٰ تو نہیں کر سکتے۔ لیکن وہاں پر کیا چیز ہوتی ہے؟ مجبوری نہیں ہوتی۔ اگر مجبوری پیر کی بھی ہے، خوش آمدی ہے، تو وہ بھی اخلاق نہیں ہے بلکہ وہ بھی غرض آ جائے گی، اور غرض کی جگہ حق نہیں ہوتا۔ اخلاق کا معاملہ یہ، اس لیے عارفین نے یہ بات فرمائی کہ اکرام بدلے کے لیے نہیں کیا جاتا، اور جو کسی بدلے کی امید کے ساتھ میں اکرام کیا جائے وہ اکرام نہیں ہوتی بلکہ غرض ہوتا ہے۔ اچھا، اکرام سیکھے کیسے؟ اکرام کے سیکھنے کے لیے بہت آسان صورت یہ ہے کہ لوگوں کی بے اکرامی سے جس سے ہم کو تکلیف پہنچتی ہے، آپ سلام کریں وہ انجان مار دے اور آپ ہاتھ اٹھا کر اس کی طرف میں متوجہ ہو اور بالکل آپ سے اعراض کر دیں، آپ کے دل کو تکلیف ہوگی، تو پھر فوراً وہاں پر یہ طے کر لینا چاہیے کہ میں بھی اگر کسی کے ساتھ میں یہ معاملہ کروں تو پھر میرے وجہ سے کسی مسلمان کو، کسی انسان کو تکلیف ہوگی، اس کی وجہ سے اکرام اندر میں آئے گا، اور اکرام کے ذریعے سے عاجزی آئے گی، عاجزی کی وجہ سے اس کا نفس مرے گا۔ اکرام یہ نہیں ہے کہ اپنے بڑوں کے ساتھ میں اکرام سے پیش آئے، لا کر پانی پلا دیے، ہاتھ پیر دبا دیے اور چپل پہنا دیے، شوز پہنا دیے، پہتابیں پہنا دیے، کپڑے پہنا دیے، یہ تو خدمت کے درجے میں ہوتی ہے۔ اکرام کیا چیز ہے؟ اکرام صرف اپنے بڑوں کا نہیں بلکہ اپنے چھوٹوں کا بھی کیا جائے گا، یہ اصل اکرام کی پہچان ہے۔ اس لیے میرے آقا دو جہاں کے مالک امت کو نمونہ بتانے کے لیے، جو اسلام کے دشمن یہود و نصارہ تھے، بعض موقعوں پر انہوں نے مسجد نبوی کو جب آئے قافلوں کی صورت میں، تو میرے آقا نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا۔ اکرام تو نہیں کہیں گے، اس لیے کہ اکرام تو صرف ایمان والے کے لیے زیبا ہے، لیکن اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ لیکن ہم کو اور آپ کو تو جہاں تک ایمان والوں کا تعلق ہے، مسلمانوں کا تعلق ہے، اکرام ہی ایک ایسا ہتھیار ہے، اکرام ہی ایک ایسا پہلو ہے جس سے لوگوں کے جسم نہیں بلکہ لوگوں کے دل جیتے جا سکتے ہیں۔ اکرام کے اندر میں نرم گفتگو بھی آ گئی، سامنے والے کی سننا بھی آ گیا، سامنے والے کو برداشت کرنا بھی آ گیا، سامنے والے کو جھک کر ملنا بھی آ گیا، اکرام کے اندر میں محبت کے ساتھ میں مسکرا کر دیکھنا بھی آ گیا۔ یہ سارے اکرام کے جزیات ہیں۔ ان ساری چیزوں کو ملا کر اگر یہ اکرام کو اگر حاصل کر لے تو اللہ کی نظر میں اکرام کرنے والا ہی مکرم بن جاتا ہے، اور پھر وہ نفس کے اور شیطان کے اور انانیت کے اور شیطانیت کے وسوسوں سے اور جذبات سے محفوظ و مامون بن جاتا ہے۔ اس لیے کہنے والوں نے کہا کہ جو جھکنا نہیں جاتا، جو جھکنا نہیں جانتا، لوگوں کو اکرام کرنا نہیں جانتا، وہ اکرام کے قابل بن بھی نہیں سکتا۔ اس لیے اکرام بہت ضروری ہے، بالخصوص دینی محافل ہو، ذکر کی مجالس سے ہو، یا خانقاہوں کو جو لوگ آتے ہوں، یا کہیں پر کسی سے آپ کی ملاقات ہوتی ہو، یا دنیا والے اپنے اغراض ہی کے تحت میں اگر تمہارے مجلسوں کے اندر میں تم سے دعاؤں کے لیے کہتے ہو، نہیں اب تو موقع ملا ان کو خوب کڑوی کسیلی سنانے کا، یہ بات نہیں ہے، اکرام کے خلاف ہوگی۔ اکرام یہ کہ آنے والے کے دل کو خوش کر بھیجے آپ، وہ پلٹے واپس تو وہ قائل ہو جائے کہ نہیں یہ تو اچھے لوگ ہیں، ان کے منہ سے تو خوشبو آتی ہے، اور یہ تو صحبت اختیار کرنے کے قابل ہے، اور یہ تو ان کے ساتھ میں رہنے کے قابل ہے۔
کیونکہ اکرام جب ہوگا تو وہ دل کو متاثر کرے گا اس کے برخلاف میں. اور یہ چیز اگر اصلاح نہیں ہوگی تو اندر کی انانیت اور اپنے اندر کا کمینہ پن، اپنے کو اچھا سمجھنا، ارے میں تو کسی کے سامنے جھکتا نہیں، میرے کو کیا کرنا ہے، چلو لائٹ لے لو، چھوڑ دو پیچھا، اس سے اپنے کیا مطلب. اور انہیں کون، انہیں تو مخالف، انہیں تو ہمارے مخالفت کرنے والا، انہیں تو ایسا ہمارے پیر کو بولنے والا. یہ اندر میں اپنی نفسانیت ہوتی ہے، انانیت ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے. بالمقابل ان ساری چیزوں کو بھول کر جن سے بھی ملاقات ہو، اپنے ہو کہ پرائے ہو، اگر اکرام کا مزاج اپنے اندر میں پیدا کر لو تو پھر اکرام کے اس اپنے اندر میں پیدا کرنے کی وجہ سے پھر خود بخود اخلاق اس کے اندر میں آ جائیں گے. اور اخلاق کا مظاہرہ جب ہوگا تو پھر اسلام کی پہچان ہوگی. کوئی اخلاق سے متاثر ہو تو فوراً وہ کہے گا کہ آپ کون ہیں، کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں. اکرام کے بعد اخلاق کا نمبر آئے گا. اکرام یہ دل کا جذبہ ہے کہ اپنے سے ہر ایک کو بہتر سمجھے، اور نفس یہ قبول کروانے کو تیار نہیں ہوگا. بہت آخر میں جذبہ نکلتا ہے اور بہت آخر میں یہ دولت ملتی ہے کہ خود کو، اپنے آپ کو سب سے بدتر سمجھے اور سب کو اپنے سے بہتر سمجھے. سب سے تو اکرام کے اس نظام کے اندر میں تو میرے بچوں پہلے یہ سیکھو کہ ہر ایک کو اپنے سے بہتر کرنا سمجھنا سیکھو. تو پھر اکرام کے دروازے پر تم پہنچ چکے ہو. اب اکرام تمہارے اندر میں داخل ہوگا. ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھ رہے ہو. جو واقعی بہتر ہے ان کو اگر بہتر سمجھ رہے ہو تو کیا کمال ہے. اس سے تو کبر بھی پیدا ہوگا. ہمارا تعلق حضرت سے، ہمارا تعلق علامہ سے، ہمارا تعلق بزرگوں سے، تو کبر بھی پیدا ہوگا اس کے اندر میں. اس کے لیے ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھے. جب ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھ لیں گے، اس لیے اولیاء اکرام کا معاملہ دیکھیے کہ معصوم بچوں کو بھی وہ محبت اور شفقت کے ساتھ میں ان کا اکرام کرتے ہیں. وہ ان کو جھڑکا کر نہیں دیکھتے، ان کو دھتکارتے نہیں ہیں، بلکہ اکرام کی نگاہ ان کے اوپر ڈالتے ہیں. اکرام کی مثال خوشبو کی طرح سے ہے. اکرام کو اپنے اندر میں پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اپنے سے سب کو بہتر سمجھے. اور یہ بہت بڑی گھاٹی ہے، نہیں نکلتی. ارے میں تو نماز پڑھا ہوں، انہیں نماز نہیں پڑھا. ارے ہم تو مرید ہیں مگر انہیں تو مرید بھی نہیں ہے. اور ہم تو ماشاءاللہ غوث و خواجہ کو ماننے والے ہیں، لیکن وہ تو منکر و مشرک ہے. وہ مشرک ہے. اس لیے اکرام پیدا نہیں ہوتا. اکرام کے پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ ساری خلق کو اپنے سے بہتر سمجھے. ان معاملات نے اولیاء اکرام نے اپنی زندگیوں کی مثالیں کس طرح سے پیش کی کہ انسان تو قابل اکرام ہیں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے انسان مکرم ہیں. انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکرم بنایا ہے، عظمت والا بنایا ہے. اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو، اگر اس کو تم اچھا نہیں سمجھ رہے ہو تو تم اپنے رب اور اپنے خالق کے سنائی پر بھی اعتراض کر رہے ہو کہ اللہ تو اس کو کیسے بنا دیا. اعتراض رب کی ذات پر جا رہا ہوگا. اس لیے اہل طریقت نے یہ رخ بتایا کہ ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھے. حتیٰ کہ ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھنے میں بعض اولیاء نے اپنی زندگی میں اس رخ کو تربیت کے لیے بات بتا دی کہ ایک بزرگ جا رہے ہیں، نماز کے لیے جا رہے ہیں، وضو کے ساتھ میں اچھے کپڑے پہن کر جا رہے ہیں، لیکن ادھر سے کتا آ گیا، درمیان میں ایک نالی آ گئی، گندی نالی. اب یہ اچک کر اگر ادھر جائے تو کتا اور پھر یہ بھی اپنے قدم کو آگے بڑھائے، دونوں کا معاملہ پیچھے پڑ گیا. تب ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ تو کتا ہے، حقیر مخلوق ہے، میں تو انسان ہوں، میں نماز کو جا رہا ہوں. اگر میرا پیر نالی میں گر جائے گا تو پھر مجھے وضو کرنا پڑے گا، کپڑے پاک کرنا پڑیں گے. اس لیے فوراً انہوں نے کتے کو ادھر روک دیا، ادھر ڈھکل دیا اور خود نالی کے پار ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اللہ والوں کی، کیونکہ سنبھالا انہی کو جاتا ہے جن کو سنبھالنا ہے. اگر ہم کو ہمارے نفس کے حجابات ہم کو اپنی تربیت سے دور کر رہے ہیں تو ہماری محرومی ہے رب کی طرف سے.
کیوں کہ ان کے اندر میں احساس پیدا کرائے گا اللہ تعالیٰ، ان کی اصلاح کرے گا، ان کے دل میں جذبہ پیدا کرے گا۔ یہاں پر تو اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہے، یہاں اپنے کو بہتر سمجھ رہا ہے، یہاں پر رک جا، یہاں اپنے آپ کو سنبھال لے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کو سنبھال لے گا۔ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتے کو زوال عطا فرمائی، کہا کہ اللہ والے، اے نماز کو جانے والے، اے پاک کپڑے کے پہن کر جانے والے، میں حقیر مخلوق ہوں اللہ تعالیٰ کی، لیکن میرا پیر نالی میں گر گیا تو یہ تو صاف ہو جائے گا، لیکن تیرا کیا ہوگا؟ جبکہ پیر نالی میں گرا تو پھر کپڑا دھل جاتا تھا اور تیرا ظاہر پاک ہو جا سکتا تھا، لیکن تو نے یہ جو سمجھ لیا کہ کتے سے افضل میں ہوں، تو یہ داغ جو تمہارے دل پر بیٹھا، یہ داغ کیسے دھلے گا؟ ایک کتے کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نظام بنا دیا کہ کتے کو بھی اپنے سے بہتر سمجھا۔ اس کا مطلب یہ کہ کتے کو لے کے گود میں لے کے گھومو، یہ نہیں بول رہا ہوں میں، لیکن یہ دل کے اندر میں جب یہ بات آ گئی کہ اس سے بہتر تو میں ہوں، اپنے کو بہتر سمجھنا کتے اور سور سے زیادہ برا ہے۔ اور اس مرض میں اہل طریقت بھی بہت دنوں تک پھنسے ہوئے رہتے، یہ مرض نکلتا نہیں ہے۔ ساری خلق سے اپنے سے بہتر سمجھے۔ چنانچہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت کے نیچے سے گزر رہے، دیکھا کہ ایک جانور ہے وہاں جگال کرتے ہوئے بیٹھا ہوا ہے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ ٹھنڈی سانس چھوڑی اور کہا کہ کاش کہ ابوبکر تمہاری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا کہ یہ جانور ہے کتنا بہترین ہے، ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھا ہوا ہے، پیٹ بھر کر جگال کر رہا ہے، اس کو حساب بھی دینا نہیں پڑے گا، لیکن ابوبکر قیامت کے میدان میں تو تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ تو جانور کے مقابلے میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اپنے سے بہتر سمجھا۔ تو نعوذ باللہ ہم تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے جوتیوں کی خاک تک بھی پہنچنا ہمارے لیے بڑی سعادت کی چیز ہوگی، لیکن کچھ نمازیں پڑھ کے، کچھ بیان سیکھ کر، کچھ نعتیں پڑھ کر، کچھ مرید بن کر، یا کچھ کھوٹے سکے کاغذ کے نوٹوں کے مالک کروڑ 2 کروڑ 10 کروڑ کے اگر بن جائے اور اس میں خدا نخواستہ یہ سور پن اور کتا پن آ جائے کہ ہم بہتر ہیں دوسرے کمتر ہیں، بڑی ہلاکت کی بات ہے، بڑی بری بات ہے یہ۔ اس لیے شروعات اکرام کی اس سے کرو کہ اپنے علاوہ سب کو اپنے سے بہتر سمجھو، اپنے سے بہتر سمجھو، اور جب اس کے اوپر تم کامل ہو جاؤ گے کہ ساری خلق کو اپنے سے بہتر سمجھ رہے ہیں، ہر خلق کو اپنے سے بہتر سمجھ رہے ہیں۔ سور پر نظر پڑے تو اس معنی میں یہ بہتر ہے، نہیں سور اچھا میں برا یہ مت بولو، لیکن اس معنی میں وہ بہتر ہے کہ اس کو قیامت میں جواب دینا نہیں پڑے گا، اے نصرت تجھے تو خدا کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا پڑے گا۔ تو بہتر تو وہ سور ہوگا جس کو مٹی بنا دیا خدا نے، لیکن تجھے کھڑا کرے گا، حساب دینا پڑے گا۔ یہ اپنے نفس کی اصلاح کا رخ ہے، اور نفس کی اصلاح کے بغیر اس راہ طریقت میں دھوکہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو کمالات نہیں ملتے، وہ اللہ کا مقرب، اللہ کے محبوب کا پسندیدہ نہیں بنتا۔ سب سے پہلے تو اس کو اپنے نفس کو اور اپنی انانیت کو، اپنے تکبر کو ختم کرنا پڑتا ہے، ورنہ ایک محنت اگر تکبر اور انانیت کے نکالنے کی نہ ہو تو ہر لمحے ہزاروں رخ سے تکبر و انانیت اور شیطانیت تو ہمارے اندر میں پیدا ہوتی رہتی ہے، پروڈکشن ہوتا ہے، پروڈکشن ہوتا ہے۔ جیسے آپ سانس لے رہے ہیں تو اس کے ذریعے سے کاربن آپ کے جسم میں جاتی ہے، جو آپ کے جسم، آکسیجن آپ کے جسم میں جاتی ہے جو مفید ہے آپ کے لیے، جانے کی تو سانس لینے پر آپ کے لیے پروڈکشن ہے اور فائدہ مند ہے، لیکن کتنی کاربن آپ کے جسموں کے رگوں میں پیدا ہوتی ہے جس کو نکالنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے ہم خانقاہ کے اندر میں اعمال کرتے ہوئے، یا مرید بن کر، پیر بن کر، خلیفہ بن کر، یا بیانہ کر کے، تقریریں کر کے، سن کر، سنا کر، ان اعمال کو کر کے یہ دیکھنا کہ کہیں ہمارے اندر میں اکرام کے بجائے کہیں تکبر تو نہیں آ رہا ہے، اور کہیں اپنے کو بہتر سمجھنا تو نہیں آ رہا ہے۔ جو اپنے کو بہتر سمجھے تو خدا نے کتے سے عبرت دلوا دی کہ میرا تو کیچڑ کا اچھلا ہوا دھل جائے گا، لیکن تم نے جو مجھ سے اپنے کو بہتر سمجھا، جو دل پر دھبا لگا، یہ تمہارا کیسے دھلے گا، اس کی فکر کرو۔ اس لیے بہت ضروری ہے راہ طریقت پر چلنے والوں کے لیے، کیوں کہ جو فقیر اور خلاش ہے اس کو کوئی فکر کی بات نہیں، فکر تو ان کو کرنی چاہیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے،
جو لکھپتی اور کروڑپتی ہیں ان کو اپنی پونجی کی حفاظت بھی کرنی چاہیے اور اس کے لیے اس کے اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے نا۔ جو بیچارے بے عقیدہ لوگ ہیں ان کو تو ہوش ہی نہیں ہے اس کا کہ چاہے بے تکے انداز کے اندر میں کسی مسلمان کی توہین کر دے، چاہے کسی انسان کو ذلیل کر دے، اور کیا ہے جتنا ہی تکبر کے اعلانات دنیا میں کر دے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ جن کے پاس ہے پونجی ہے، ان کو اپنے پونجی کی حفاظت ضروری ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے اہل طریقت کو اور اہل خانقاہ کو پہلے نمبر پر اپنے کو سب کو اپنے سے بہتر سمجھو۔ مجمع بہت ہزاروں کا مجمع ہے، کھڑے ہو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، ایک ایک پر حسرت کی نگاہ ڈالو۔ جمعہ کی نماز کے لیے آئے ہوئے ہیں، کھڑے ہو جاؤ، سارے لوگوں کے اوپر دیکھو اور ایک ایک کو دیکھو، یہ مجھ سے بہتر، یہ مجھ سے بہتر، یہ مجھ سے بہتر، یہ مجھ سے بہتر، مجھ سے بہتر۔ لوگ پوچھیں کہ کیا دیکھ رہے ہیں تو کبھی جواب بھی دے دو اگر موقع رہا تو اصلاح کے لیے، کہ میں آپ لوگوں کو دیکھ کر اپنے نفس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے بہتر تو آپ لوگ ہیں۔ یہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہوا، سب کو اپنے سے بہتر نہیں سمجھا، تو یقینی طور پر وہ اپنے کو بہتر سمجھے گا، اور اپنے کو بہتر سمجھنا خدا کو ناراض کر دیتا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے کہا کہ کافروں کے کفر سے تو نفرت کی جائے گی، لیکن کافر کی ذات کو ابتر نہیں قرار دیا جائے گا۔ کیوں؟ پتہ نہیں کہ کب اس کو ایمان مل جائے اور تم سے اعلیٰ وہ بن جائے۔ اس کے لیے کافر کو بھی دیکھو تو حقارت و نفرت نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی تقدیر میں ایمان ہو جائے تو ایمان قبول کرے تو مجھ سے اعلیٰ ہو جا سکتا ہے، اور اس معنی کے اندر میں وہ کہ پتہ نہیں کہ اس کا انجام اچھا ہو جائے اور میرا انجام اس کو برا سمجھنے کی وجہ سے میرا انجام اس سے زیادہ برا کہیں نہ ہو جائے۔ اس کے لیے اکرام کا پہلا درجہ یہ ہے کہ ہم ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھیں۔ جب اور مخلوقات سے اپنے سے بہتر مخلوقات کو سمجھا جائے گا تو پھر عام انسانوں کو تو پھر اپنے سے بہتر ہی سمجھے گا، اور کسی کو اپنے سے بدتر نہیں سمجھے گا۔ جب کسی کو اپنے سے بدتر نہیں سمجھے گا تو عداوت اور دشمنی اور کسی کے بارے میں دل کی تنگی تو ہوگا نہیں، اور پھر قوم اور برادروں کے جھگڑے سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے اولیاء اکرام کے اندر میں اولیاء اکرام ہیں۔ کیوں کہا جاتا ہے اولیاء؟ کہتے ہیں کہ نہیں اولیاء اکرام کیوں کہتے ہیں؟ وہ مکرم بن گئے خدا کی نظر کے اندر میں، قابل تکریم ہو گئے تو اولیاء اکرام کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ ان کی زندگی سے صرف اکرام ملا ہے خلق کو، اور خوشبوئیں ملی ہے، اور صرف زبان سے کہنے اور مجلس میں بول دینے والے نہیں ہوتے، بلکہ عملی طور کے اوپر بھی جب موقع آ جائے تو کر کے بتلاتے ہیں۔ جیسے میرے آقا جی سلطان الہند نے پچھڑے ہوئے لوگوں کو، مہتروں کو اپنے گلے سے لگایا، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ یہ کون سا رخ تھا؟ کیا کوئی غرض تھی الیکشن میں کھڑے ہونے کا تھا، یا ان سے کچھ اقتدار حاصل کرنا تھا، یا ان سے کوئی تمہارے خانقاہ کا لنگر کروانے کا تھا، یا پھر ان کے ذریعے سے 10-20 ہزار روپے کی اعانت امداد کو لینے کی تمنا تھی، یا پھر ان کی خوشامدی کرنے کا نظام؟ کچھ نہیں، بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بندہ ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، قابل اکرام ہے، اس کے لیے اس بندے کا اکرام میرے اوپر ضروری ہے۔ بندہ ہونے کی حیثیت سے اللہ کا اس کا اکرام کیا، تو پھر وہ اکرام اولیاء اپنی پوری زندگی کے اندر میں اپنے بڑوں کی تو تعظیم اور ادب کیا جائے گا، لیکن اکرام چھوٹوں کا کیا جائے گا، گناہ گاروں کا کیا جائے گا، خطا کاروں کا کیا جائے گا۔ تعظیم نہیں کی جائے گی گناہ گاروں کی، لیکن اکرام ضرور کیا جائے گا۔ جھڑکا نہیں جائے گا، اے بیٹا برا ہے چلو ہٹاؤ اس کو، ارے پیوٹ ہے بیٹا اس کو دھکا مارو، نکالو، لات مارو، یہ نہیں ہوگا۔ بلکہ وہاں پر انسان ہونے کی حیثیت سے جو چیز پی لیا وہ برا ہے، لیکن یہ انسان تو قابل اکرام ہے۔ اولیاء اکرام نے اکرام کے پیکر بنے تو خدا نے ان کو عرف عام کے اندر میں انسانوں کی زبان پر اولیاء نہیں کہا، بلکہ اولیاء اکرام کہتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اکرام کے اس مقام کے اوپر ہے کہ جن کو دیکھ کر اکرام سمجھ میں آئے گا۔ اور اکرام کا پہلا رخ کیا ہوتا ہے؟ اگر پہلے ہی رخ کے اوپر تم اور میں فیل ہے تو پھر اصل کمال تو مل نہیں سکے گا، کمال تو مل نہیں سکے گا۔ اکرام کا پہلا رخ یہ ہے کہ ساری خلق کو اپنے سے بہتر سمجھے، تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے قلب کی زمین، آپ کے معرفت کی زمین اور دل کی زمین بالکل
زرخیز ہو جائے گی. ہر خلق کو اپنے سے بہتر اگر سمجھ رہے ہو تو پھر تمہارے اندر میں تکبر نہیں ہوگا، انانیت نہیں ہوگی، میں پن نہیں ہوگا، تکبر نہیں ہوگا. آئی ایم اسٹارٹر، اور میرا بھی ایک مقام، میری بھی حیثیت، مجھے بھی پوچھنا چاہیے اور مجھے بھی دیکھنا چاہیے، میرا بھی ایک مقام ہے، مجھے بھی پہلے ہاتھ اٹھا کر سلام کرنا چاہیے اور میری تعظیم کرنا چاہیے. یہ سب گندگیاں اس کے اندر میں سے نکل جائے گی، اس کو کوئی شکایت نہیں ہوگی خلق سے. تو پہلے نمبر کے اوپر سب کو اپنے سے بہتر سمجھے. جب اس میں وہ مکمل ہو گیا تو پھر اس سے اعلیٰ درجہ طریقت کے اندر میں اس کو یہ ملتا ہے کہ سب سے اپنے کو بدتر سمجھتا ہے. یہ دوسرا درجہ ہے جو اعلیٰ درجہ ہے، رزلٹ ہے یہ. پھر اس کی وجہ سے حسد کو آگ لگ جاتی ہے، بغض کو آگ لگ جاتی ہے. ورنہ دینداروں کے اندر میں، اہل خانقاہ کے اندر میں حسد و بغض یہ جلا دیتا ہے ساری نسبتوں کو اور ساری روحانیتوں کو. کل کا آیا ہوا بچہ ہے نا، ارے ہم تو جوڑے سو ہے نا، ان سے ہم پرانے ہیں نا، ہم تو سینئر ہے نا، آئی ایم سینئر ہے نا، میں تو بڑا ہوں نا، میں ہی تو لے کے گیا سو ہونا. یہ حسد اور بغض طریقت کی راہ کے اندر میں ہلاکت کا بیج جو ہے، وہ بیج پیدا ہوتا ہے اپنے کو بہتر سمجھنے سے، اپنے کو بہتر سمجھنے سے. اولیاء اکرام نے اکرام کے اس منزل کے اوپر پہلے تو انہوں نے محنت کی کہ ہر خلق کو اپنے سے بہتر سمجھا. اور یہ بہت آسان ہے، سمجھنا شروع کر دو، سلوک کرنا شروع کر دو. جب یہ کامل ہو جائے گا تو پھر وہ حقیقی دروازہ تمہارے میرے لیے کھلے گا کہ جہاں پر یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا کہ سب سے برا تو میں ہوں، سب سے بدتر تو میں ہوں. یہ دروازہ جن کے لیے کھل جائے گا، اس کو تو جب اپنی ہی برائی نظر آ جائے گی تو پھر اس کو کسی کی شکایت، کسی سے شکایت نہیں ہوگی. ارے انہوں نے میرے کو ہاتھ اٹھا کے سلام کیوں نہیں کرے، میرے کو پوچھے کیوں نہیں، میرے کو ذرا اونچی آواز سے بات کیوں کرے، میرے کو کیوں یہ ایسا کرے، میرے کو نظر انداز کیوں کر دیے، میرے سے مسافہ کیوں نہیں کرے. یہ چکر ہی نہیں رہے گی، اس لیے کہ وہ سب سے برا اپنے کو سمجھ رہا ہے. اگر کوئی آ کر مسافہ کرے، سر پہ بٹھا بھی لے، تو کہے گا کہ تو میں تو قابل نہیں ہوں، پھر تم کو کیوں اکرام. مجھ کے کہا، بلکہ میری نسبتوں کو ہو رہا ہے، اور میں جن نظاموں سے وابستہ ہوں اس کا اکرام ہو رہا ہے. میری قدم بوسی کیوں کر رہے ہیں، میری قدم بوسی کہاں کر رہے ہیں، میری نسبت کی قدم بوسی کر رہے ہیں. میں جن کا غلام ہوں، میرے آقا کی قدم بوسی ہو رہی ہے. یہ تو بالکل فری رہے گا درمیان میں. ورنہ اہل طریقت بھی بہت کچھ آگے بڑھنے کے بعد بھی جہاں پر محروم ہوتے ہیں، وہ محروم ہونے کا جو مین پوائنٹ ہوتا ہے وہ اپنے کو بہتر سمجھنا ہے. جب یہ چیز پیدا ہوگی میرے بچوں، اگر ہے یقینی بات ہے، نکالے نہیں، ابھی محنت نہیں بھی ہے. پہلی محنت تو یہ کرو کہ سب کو اپنے سے بہتر سمجھنا شروع کرو. اتنی ہمت اور جرأت نہیں ہے تو پھر اپنے بیوی کو بھی اپنے سے بہتر سمجھو، اپنی اولاد کو بھی، اس لیے کہ وہ معصوم ہیں. بچوں کو اپنے سے بہتر کیوں سمجھو؟ اس لیے کہ تمہارے اعمال نامے کھل کر، تمہارے اعمال نامے کے اندر تو 40 سال کے گناہ لکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ 4 سال کا بچہ ابھی تو اس کے اعمال نامے نہیں کھلے. اس لیے بہتر ہے میرا بچہ مجھ سے، یہ اکرام کے قابل ہے. عورت کے اوپر نظر ڈالو، اپنے بیوی کے اوپر، تو میری گالی گلوچ بھی اور میری سختیوں کو بھی برداشت کرتی، اس کے باوجود اس کی وفاداری کا عالم یہ ہے کہ مجھ سے منہ نہیں موڑتی. میں کتنا ظلم بھی کرتا ہوں، اس کے باوجود وہ میری بیوی بس تھوڑے وقت کے بعد میں وہ پھر میری فرمانبردار ہو کر پیروں میں آ کر بیٹھ جاتی ہے. مجھ سے بہتر ہے وہ. اسی طریقے سے پھر پیر بھائیوں کے ساتھ کا معاملہ، مسلمانوں کے ساتھ کا معاملہ، مسجد کے نمازیوں کے ساتھ کا معاملہ، پھر آگے بڑھتی چلی جائے گی. اپنے سے بہتر سب کو سمجھتے چلے جاؤ گے تو اندر سے نفس اچھلے گا. کیا تم چندہ لے کے ان کے نظام میں چل رہی ہیں؟ کیا تم ان کے اوپر احسان کرے تو کیا تمہارے اوپر کوئی احسان ہوا؟ وہ تو تم کو گالیاں دینے والا ہے، تم کو برا بولنے والا ہے، تم کو مشرک اور جہنمی بولنے والا ہے، اور تم کو تو پیر پرست بولنے والا ہے، تمہارے پیر کو گالیاں دینے والا ہے. یہ اندر کا نفس ہے جو جب قے ہوتی ہے نا، الٹی ابل کے اندر سے آتی ہے الٹیاں، یہ الٹی آتی رہے گی، نفس بھیجے گا باہر. لیکن وہاں پر یہ کہنا کہ ہم تربیت کس لائن کے اندر میں چل رہے ہیں، سب مجھ سے بہتر ہے، سب مجھ سے بہتر ہے. اگر یہ عنوان پر اگر کامل ہو گئے ہم، میری بچیاں بھی، میرے مرید اور مریدات بھی، اپنے اپنے اعتبار سے، پہلا تو تربیت کا مرحلہ یہ ہے کہ سب کو اپنے سے بہتر سمجھو.
تو اس میں تمہارے نفس کی اصلاح ہو جائے گی اور تمہارا نفس تمہارے کنٹرول میں آ جائے گا. کیوں کہ آدمی اچھلتا ہے، ناراض ہوتا ہے، غصے میں آتا ہے، مقابلے پر آتا ہے، چیخے مارتا ہے، چلانا جو شروع کرتا ہے وہ اپنے کو بہتر سمجھنے سے، میں حق پر دوسرا غلط، میں اچھا دوسرا برا. اس پر سارے دنیا میں جھگڑے ہیں. مسجدوں کے جھگڑے ہو کہ مدرسوں کے جھگڑے ہو کہ مسلکوں کے جھگڑے ہو کہ جماعتوں کے جھگڑے ہو، ان جھگڑوں کے پیچھے یہی کہ میں اچھا، میں بہتر اور وہ برا. اس جذبے کو ختم کرنے کے لیے طریقت کی راہ کے اندر میں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ سب کو اپنے سے بہتر سمجھو. تو پھر تمہارا نفس کے کنٹرول میں آ جائے گا، کہیں پر پھر تمہارا سر نہیں اٹھے گا، غصہ تم بھول جاؤ گے، چیخنا اور چلانا تم سے ختم ہو جائے گا. ایسا محسوس ہو جائے کہ پہلے تو کچھ اور تھے، اب تو پورے الو بنے ہوئے ہیں. لوگ کہیں گے کہ الو نہیں، ان کو تو ختم ہو گیا سب کچھ. ہاں ختم ہوا. کیوں ہوا؟ ختم نہیں ہوا، بلکہ اکرام مل رہا ہے، ان کو دولت مل رہی ہے اصل. کیونکہ درخت پر پھل آتے ہیں تو وہ جھک جاتا ہے، اور جس درخت پر پھل نہیں آتے وہ اکڑا کا اکڑا ہوا رہتا ہے، ہواؤں کا مقابلہ کرتا ہے، چیختا اور چلاتا رہتا ہے، ہر جگہ ہڑ جھڑ کرتے رہتا ہے. گھر میں جاؤ تو ہڑ جھڑ، دوستوں سے ملے تو وہ، اور وہاں پر جاؤ تو یہ، وہاں پر جاؤ، ہر جگہ لڑائی جھگڑے. اس کی چکر اصل بنیاد کیا ہے کہ اس کی اصلاح نہیں ہوئی. اس کے نفس کے ہاتھوں میں اس کی ڈور ہے، اس کے اسٹیئرنگ ہے. وہ نفس اس کو پھر یہ میں کسی کے باپ کا کھایا تھوڑی ہوں، اور میں تو کروڑ پتی ہوں، میں تو ارب پتی ہوں، میرا تو ایک مقام ہے، میری چلنی چاہیے. میں دوسروں کو اپنے سے بہتر کیوں سمجھوں گا؟ میں دوسروں کے سامنے کیوں جھکوں گا؟ ہاں جھک جاؤں گا اپنے سے بڑا جس کو سمجھے میرے پیر کے سامنے یا ماں باپ کے سامنے، لیکن دوسروں کے سامنے کیوں جھکوں گا؟ جھکنا نہیں ہے، اپنے کو اپنے سے بہتر سمجھنا ہے، اپنے سے بہتر سمجھنا ہے. تو اس کی وجہ سے پھر ہمارے اپنے نفس کی اصلاح ہو جائے گی، اکرام کی تربیت ہوگی. جب پھر اس مقام کے اوپر تم پکے بن جاؤ گے، حتیٰ کہ دنیا کی مخلوقات پر بھی نظر ڈالو تو اس کو اپنے سے بہتر اس معنی میں کہ مجھ کو تو حساب دینا ہے، اور یہ تو مٹی بن جائے گی مخلوقات. اور پھر دوسروں کے اندر میں خیر کو ڈھونڈنا شروع کرو کہ ہو سکتا ہے کہ میں حساب میں اٹک جاؤں اپنے کو اچھا سمجھنے کی پاداش میں، اور یہ نکل جائے، اللہ تعالیٰ اس کو نکال دے اور مغفرت کر دے اس کی. میں تو اٹک گیا، میں تو برا ہو گیا، یہ پار لگ گیا، یہ تو اچھا ہو گیا. تو اپنی زندگی کے اندر میں اپنے کو اس سے اچھا کیوں سمجھو؟ مجھ سے اچھے سب کچھ ہے. بہت آزادی مل جاتی ہے، دل کو بہت سکون مل جاتا ہے، دل کی ڈوریاں ٹوٹ جاتی ہے، دل بڑا کھلا ہو جاتا ہے اگر ہر ایک اپنے کو اپنے سے بہتر دوسرے کو سمجھے. یہی میرے بچوں، جو ڈوریاں آپس کے اندر میں باوجود 10-10 20-20 سال مرید ہونے کے بعد میں جو گھاٹیاں محسوس کر رہے ہو تم، جو منزلوں کے نہ ملنے کی وجوہات ہے، وجوہات کو باہر مت ڈھونڈو، بلکہ تم اپنے اندر میں ڈھونڈو کہ کوئی تو ہے جو گھاٹیاں بڑھی ہوئی ہے، کوئی ایک گھاٹی ہے، کوئی 1.5 گھاٹی ہے، کوئی 2 گھاٹی ہے. ان گھاٹیوں کو کھول لو. اور وہ گھاٹی کیا ہے کہ اپنے کو بہتر سمجھنا. میں یہ مجھ سے بہتر ہوں، میں ان سے نہیں، انہوں تو میرے سے اچھے مانتا ہوں میں، مگر انہوں تو میرے نیچے کے ہیں، انہیں تو برا ہے. وہ تو مسلمان ہیں، وہ تو وہابی ہے، وہ تو دیوبندی ہے، وہ تو بریلوی ہے، اور وہ تو مسلمان ہیں، وہ تو چوڑا چباڑ ہے، وہ انسان ہے. نہیں، یہاں پر تو آپ مخلوقات کو بھی اپنے سے بہتر سمجھو. اکرام جب آ جائے گا تو پھر اکرام ہر انسان کو اس کا حق دینا جانو گے. جھگڑا کہاں پر ہوتا ہے؟ جہاں لینے والے بنے دینے کے لیے تیار نہ ہو. اگر تم اکرام والے اگر بن جاؤ تو سب کو اگر اکرام دے رہے ہو، سب کو محبت دے رہے ہو، زبان سے کبھی محبت، ہاں بھائی ٹھیک ہے، وہاں ٹھیک تو ہے نا، تیلگو نہیں آتی، انگلش نہیں آتی، اور بڑا ایک دم انگریز مل گیا، معلوم ہے کہ تمہاری بات سنے سمجھ ہاں کر سکتے ہو، انہیں بھی مسکرا کر جواب دے گا نا اس کا. بس یہی ہے تمہارا اکرام اس کے ساتھ میں. تم نفرت والے نہیں ہیں، دیکھ کر منہ چڑا رہے ہیں. جیسے مسجدوں کے اندر میں ہوتا ہے کہ ایک مسلک والا آ گیا، ایک مسلک ادھر انہیں پلٹ جاتا، انہیں ادھر، ادھر انہیں گلی میں چل جاتا، کھڑکی کے پیچھے چل جاتا، انہیں ادھر نکل جاتا، انہیں اوپر چڑھا تو انہیں نیچے اتر جاتا. یہ کیا سب چڑویل ہے، یہ حیوان ہے، کتے ہیں یہ. کیوں کہ انہوں نے اپنے کو بہتر سمجھا، ان کے نفس کے سواری پر یہ سوار ہے، یہ انانیت کے سواری پر سوار ہے یہ، اور لے جا کر جہنم کے گڑھے میں ڈالے گا ان کو فرعونیت کے ساتھ میں. اس لیے سب سے پہلے اکرام کے لانے کے لیے میرے بچوں
یہ باتیں دوسروں کے اوپر مت رکھو، دوسروں کے اوپر مت ڈالو، بلکہ میں اپنی ذات کے لیے، آپ اپنی ذات کے لیے، اور میری بچیاں بھی اپنی ذات کے لیے سوچو کہ ساری خلق کو اپنے سے بہتر سمجھو۔ اور یہ ذرا آسان ہے۔ جب آسان چیز آسان ہو جائے گی اور پوری کر لیں گے تو پھر اس کا رزلٹ آپ کو کیا ملے گا کہ تمہارے اندر سے غصہ، تکبر، انانیت، کوئی نہ سنے تو اس کے اوپر غصہ، جھڑ جھڑ، اور پھر یہ چیزیں ختم ہو جائے گی، بلکہ بالمقابل اس کے محبتوں کے گلدستے تمہارے پاس میں آنے شروع ہو جائیں گے۔ یعنی بہت اچھے آدمی، ماشاء اللہ، دو جہاں کے مالک میرے آقا ان معاملات کے لیے نمونہ تو سب سے اعلیٰ ہے۔ ہماری اوقات کہاں کے نمونہ ہمارے آقا کی ذات کو ہم بنائیں، لیکن جو حکم دیا اگر پورا ہو جائے تو بہت کچھ مل جائے گا۔ اس لیے پہلا مرحلہ اکرام کے لیے کہ ساری خلق کو اپنے سے بہتر سمجھو، تو بہت بہت کامیاب ہو گئے ہیں تم میں کہ جب ساری خلق کو اپنے سے بہتر سمجھنا اگر شروع کر دو نا تو پھر تمہارا دل کھل جائے گا، اسٹینٹ نہیں پڑیں گے، دل میں تنگیاں، شکایتیں پیدا نہیں ہوگی، راتوں کی نیند نہیں اڑے گی، گھوڑے بیچ کر سونے والے بنو گے کہ ساری خلق مجھ سے اچھی ہے، کوئی میرے ساتھ برا نہیں کر رہا تو میں ہی تھا اس کا حقدار، وہ برا نہیں ہے، برا تو میں ہوں۔ شکایتیں ختم ہو جائے گی، نفس کی اصلاح ہو جائے گی، اور کسی کے ساتھ میں پھر ہٹ جھڑ اور غصہ اور دوسرے کے مقابلے پر اپنے کو اچھا سمجھنا، یہ سارا تکبر، انانیت اور حسد اور بغض، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں دولت اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عطا کریں گے کہ جب ہم عملی طور پر اپنے سے بہتر سب کچھ سمجھنا شروع کرو گے تو خلق تم سے جڑنا شروع ہو جائے گی اور تمہاری خوشبو کو محسوس کرنا شروع ہوگی۔ نہیں، یہ انسان کے پاس میں بیٹھنے کو، جا کر بیٹھنے کو دل بولتا ہے، صورت دیکھنے کو دل بولتا ہے، ان سے بات کرنے کو جی چاہتا ہے، ان کے چہرے کو دیکھے تو ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خوشبو والے بن چکے ہیں۔ اولیاء اکرام والے طبقے سے ان کی نسبت ہو چکی ہے۔ وہ اکرام والے طبقے سے نسبت کہاں ہے؟ نام تو ہوگا لیکن دادا گیری ہوگی کہ جہاں نفرت ہو، لوگ دور بھاگ رہے ہوں، جو کٹے ان سے جڑو، میرے آقا نے فرمایا۔ اب تو باندھ کر رکھتا ہے کہ اچھا 2 سال پہلے انہوں نے میری بات کو نہیں سنے، وقت آنے کے اوپر میں بھی تو اس کا بدلہ لوں۔ یہ اہل طریقت کی کوئی مثال نہیں ہے، بلکہ تم عفو درگزری کرنا شروع کرو، معاف کرنا شروع کرو۔ تم اگر معاف کرو گے تو تمہیں بھی معاف کیا جائے گا، اگر تم پکڑنا شروع کرو گے تو پھر پکڑنے والا بڑا ایسا بیٹھا ہوا ہے کہ تم کو بھی پکڑے گا، وہاں بچ نہیں سکو گے۔ گاٹھی ڈال کر مت رکھو خصومتیں، عداوتیں، بغض۔ نہیں، حق کے لیے ہم کو بلائے تھے ہماری مجلس کے اندر میں، انہوں نہیں آئے، ٹھیک ہے، کچھ دن ان کو پنشمنٹ کے لیے دوری اختیار کرو، اس کے بعد میں کسی موقع سے ان کے پاس میں آپ خود پہنچے جبکہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ارے ہم تو یہ اندازہ کیے تھے کہ آپ کبھی ہمارے گھر کی چوکھٹ پر نہیں آئیں گے۔ ارے بھائی، تم بہرحال کلمہ پڑھنے والے ہیں، کیوں نہیں آئیں گے؟ ٹھیک ہے، ہم کہتے تم نہیں آئے تو تم نہیں آگے جیسا برا کام کرے، ہم تمہارے پاس میں نہ آئے، یہ بھی تو ہم برے ہو جائیں گے، اس لیے ہم تمہارے پاس میں آئے، شرمندہ ہو جائیں گے۔ اور اس معاملے کے اندر میں کیوں کہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ تو شیطان کے بہکاوے میں آ کر، اور وہ تو اس کی انانیت اور نفسانیت کی غلط بنیاد کے اوپر وہ عمل کر رہا ہے، تم سے کٹا اور حق سے دور ہوا۔ اگر تم بھی اس سے سواسیر بن کر، ہاں، احساس دلانے کے لیے کہ ہم اچھے کام کو تمہیں بلائے تو تم نہیں آئے، تو ہم بھی تمہارے پاس میں نہیں آئیں گے، اس کو احساس ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں معاملہ ختم ہو گیا تو پھر فوراً میرے آقا کے اس ارشاد کے سامنے لا کر میرے آقا نے فرمایا کہ جو تم سے کٹے تم ان سے جڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو۔ احساس کے ہونے کے بعد میں اگر تم چلے جاؤ تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تو سر پہ بٹھا لے گا، شرمندہ ہو جائے گا۔ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، کیا کہتے ہیں وہ بچے ہوتے ہیں نا، سرپرائز کے بولتے ہیں نا، سرپرائز، پریشان ہو جائے گا، وہ دیدیں کھول دے گا کہ ہم تو سمجھے کہ تم ایسا نہیں۔ یہی تو ہے تمہارا ثبوت، عملی ثبوت، ورنہ زبان کی بکواس ہے اور کانوں کے سننے کی عیاشی ہے۔ کوالٹی کے بنو میرے بچوں، میرے مریدوں، عملی طور پر ایسے موقع آ جائے، بھائی ٹھیک ہے، حق کی مجلس سے بلانے پر آپ نہیں آئے تو تھوڑا ناراضگی بھی تھی، لیکن تم بھی تو بہرحال کلمہ گو ہے، تم بھی تو انسان ہے، کیوں ایسی بات نہیں؟ چلو ان چیزوں کو ہم بلا دیے، چلو آ جاؤ، تو پھر امید کریں گے کہ نہیں دوبارہ بلائیں گے؟
اکڑنے پر نہیں آ سکتے ہو سکتا ہے، لیکن تم جو کڑ گئے ہیں ان سے جا کر جڑ جاؤ تو پھر کیا ہوگا؟ دوبارہ بولنے سے پہلے تمہارے گھر پر آ جائیں گے اور آ کر بولیں گے بھائی کیوں ہم کو کیوں بھول گئے، تم کیوں نہیں بولا؟ بھائی تم نہیں آئے، بھائی چھوڑ دو نا، غلطی ہو گئی ایک بار کیوں دوہرا رہے؟ تم بولے گا کہ نہیں بولے گا؟ بجائے اس کے گاڑ ڈال کر رکھ دیے، آپ بلائے اس کو، ایک مرتبہ نہیں آیا، اس کو سبق سکھانے کے لیے تو ذرا دوری اختیار کرو۔ جیسے عورتوں کے لیے مردوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ نافرمان اگر ہو جائے بیوی تو اس کو سختی کے لیے اس کے بستر الگ کر دو، اس کے گھر پر بھیج دو تاکہ احساس پیدا ہو جائے۔ وہ 3 چلانے کے لیے نہیں ہے کہ کہہ دو اور اس کو بالکل زندگی سے، اس کے لیے نہیں ہے۔ طلاق کوئی جائز چیز نہیں ہے، جائز کاموں میں سب سے زیادہ اللہ کے غضب کو متوجہ کرنے والی چیز ہے وہ، لیکن اصلاح کے لیے دوری ہے، صلاح مشورے ہیں۔ اسی طریقے سے اب آپ یہ کہہ دیں کہ ہمارے پیر صاحب خود بولے تھے کہ جو مجلسوں میں بلایا، جو میلاد میں بلایا، انہوں نے نہیں آیا تو ان سے دوری اختیار کر لو، ان کے میت میں مت جاؤ، ان کے کفن میں مت جاؤ، دفن میں مت جاؤ۔ اتنا احساس ہو گیا ان کو، اس کے بعد میں وہ قدم تم اٹھا کر دیکھو، آپ خود پہنچ گئے ان کے پاس میں، تو وہ تو پریشان ہو جائیں گے۔ یہ تو امید نہیں کی جا سکتی تھی آپ سے، غلطی ہم نے کی لیکن تم کیسے آ گئے؟ آگے جاؤ، چھوڑ دو، پرانی بات کو چھوڑ دو، اور ٹھیک ہے خیریت معلوم کرنے کے لیے آئے۔ عملی طور پر یہ چیزیں کرو میرے بچوں، اس لیے کہ طریقت اپنی ذات سے مطالبہ کرتا ہے، خالی مجلسوں کو اور بیانوں کا مطالبہ نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی کے میرے بچے یہ سپاہی پریکٹیکلی طور پر ہر ایک سپاہی بنے، عملی طور پر۔ بابا ہماری بچی کے نکاح اور شادی کی تقریب کے اندر میں کچھ ناراضگیاں، کچھ مجبوریاں رہتی ہیں، مجبوریاں۔ تم تو خانقاہ کی مجلسوں میں بلائے نہیں آئے تو ناراض ہو گئے تو زندگی بھر کے لیے رشتہ کاٹ دو، یہ بات نہیں ہے۔ ان کو نصیحت ہو، عبرت ہو کہ ہمارے پاس میں ہماری خوشی کی بنیاد ہمارا نظام ہے، یہ ان کو احساس دلانے کے لیے کرنا ہے۔ کٹ جانے کے لیے، رشتہ داریوں کو ختم کرنے کے لیے ہم نہیں کہتے۔ رشتہ داریوں کو کاٹنے والے اچھے لوگ نہیں ہوتے، جوڑنے والے ہوتے ہیں، رشتہ داریوں کو حق کی بنیادوں پر جوڑنے والے ہوتے ہیں۔ تو کسی نادانی کی وجہ سے پتہ نہیں کیا مجبوریاں تھی اس بچے کی، ہمارے عمران کی، نہیں آیا تقریب میں، اس کی بیوی بھی نہیں آئی۔ تو یہ 3 دن پہلے ہم ایک جگہ گئے تھے، شہنواز سے کہا کہ چلو کار لے کر چلو، کہاں چلو؟ چلو اس کے سسرال پر جائیں گے، اب اس کے سالے وغیرہ سب۔ اب ہم جب گئے اس کے گھر کے اوپر تو جاتے ہی سارے نکل کے پریشان، زبان سے بات نہیں نکل رہی ان کی، اور عمران بھی پریشان، اس کی بیوی بھی پریشان کہ چاچا ہاں ملا، کیا بات؟ ہاں بیٹا کیسے ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے۔ تانا نہیں مارے، تم نہیں آئے مگر اس واسطے ہم بھی نہیں آئے۔ یہ بہت کم صرف صنف نازک عورتوں کا مزاج ہے کہ انہوں ایسا کرے تو ہم ایسا کرنا، کھدا کھجا بنے وہ، انہوں آئے تو ہم جانا، انہوں نہیں آئے تو ہم نہیں جانا، انہوں پوچھے تو انہوں سلام کرے تو ہم سلام نہیں کرنا، ہم سلام کرے تو انہوں سلام کرنا۔ یہ بہت کم صرفی کی بات ہے، اخلاق کی اور اکرام کی بات نہیں ہے۔ عملی طور کے اوپر ہم گئے تو پریشان ہوں گے، 4-5 سالے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، وہ آپ لوگوں کی مجبوری تھی، کیا تھی پتہ نہیں، لیکن نہیں وہ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بجائے یہ ہے کہ نظاموں کو پہچانو کہ ہمارے یہاں پر آنے کی وجہ تو کوئی اور وجہ نہیں، بلکہ ہم کو تمہارے گھر تک جو چیز لے کر آئی وہ دنیا کی کوئی مجبوری، رشتہ داری یا بھتیجے کی وجہ سے نہیں آیا۔ میں تو اپنی نسبت کی وجہ سے، خانقاہ کی نسبت اور غریب نواز کی چوکٹ کی نسبت کی وجہ سے میں یہاں پر آنے پر مجبور ہوا، تعارف کرواؤں وہاں پہ۔ اس کے بجائے نہیں، حضرت ہی بولے تھے نا، حضرت کو اس سے آگے کا کیا ہے یہ بھی تو پوچھا گیا۔ ایک بات جو بولے وہ بات کے اوپر اکڑ کر رہا، پھر تو کامیابی تو نہیں ہوا نا۔ تربیت کا نظام مقصود ہے، اس نظام کے اندر میں ہر ایک اپنی ذاتی طور پر ایسا سپاہی بنے۔ وہ کم ظرف عورتوں کے اندر میں رہتا ہے کہ نہیں انہوں نے آیا تو ہم بھی نہیں جانا، انہوں نے پوچھے تو ہم بھی نہیں پوچھنا، انہوں آہر نہیں لائے تو ہم بھی نہیں لے جانا۔ نہیں، بلکہ حدیث سے میرے آقا نے فرمایا کہ جو تم سے کٹے تم ان سے جڑو، جو تم کو محروم کرے تم ان کو عطا کرو، جو تمہارے ہیں وہ تو تمہارے ہے ہی ہے، لیکن جو تم سے کٹ رہے ہو، جو تم سے محروم کر رہے ہو، تم اپنی ذات سے ان کے لیے کوئی کمی مت کرو، بلکہ تاکہ ان کو حق سمجھ میں آ جائے۔ ہم نے وہاں پر کہا کہ ہماری نسبتیں تمہارے پاس میں لائی ہیں، تو پھر مطلب کیا ہوگا کہ نسبتوں کی تبلیغ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کوئی غرض تو نہیں، ہمارا ترا تو بڑا تھا کہ ہم چچا تھے، اور ہمارا غصہ تو واجبی تھا کہ وہاں پر نہیں آیا وہ، اس کو شرمندگی بھی ہوئی، بس شرمندہ کرانا بھی مقصود نہیں تھا، احساس دلانا مقصود تھا۔ اس کے لیے میرے بچوں عملی طور کے اوپر
تم روکھے سوکھے ایسے مت بن جاؤ کہ لوگوں سے، خاندانوں سے، برادریوں سے کٹ جاؤ، مسلمانوں سے کٹ جاؤ، انسانوں سے کٹ جاؤ۔ اس نظام کے اندر میں ہم تم کو بنانے کے لیے جوڑے ہیں اپنا مرید، اور مرید بنایا ہے تم کو باکمال بنانے کے لیے، صرف ظاہر کا روپ ڈھالنے کے لیے نہیں۔ ظاہری چشتیہ رومال اور لباس، کرتا اور پیجامہ، ماشاءاللہ یہ اور وہ، اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے۔ یہ صلحہ کا لباس ہے، اس سے پہچان ہوتی ہے تمہارے باطن کی۔ اگر اس سے محبت اگر نہیں ہوگی تو پھر یہودیوں کا لباس پسند کہاں سے آئے گا؟ اور وہ پہراوا اس کو پسند، اگر وہ اس میں بھی انٹرسٹڈ ہے تو ذرا ابھی لنک اور تھوڑا سا نسبت باقی ہے، وہ تھوک دیں۔ منہ کا باسی تھوک رہتا ہے، جب احساس ہو جائے تھوک دیا تو پھر واپس چاٹے گا؟ وہ نہیں چاٹ سکتا۔ جو ایسے ہی سنت اور شریعت کے خلاف میں لباس ہو، ظاہر ہو، باطن ہو، رکھ رکھاؤ ہو، ایسی چیزیں ہیں، جب احساس ہو جائے اس کو ایک مرتبہ چھوڑ چکے ہوں تو پھر اختیار کرنے کا کوئی سوال نہیں۔ آگ لگا دو ان کپڑوں کو، اور آگ لگا دو رسم و رواج کو، اور آگ لگا دو ان طور و طریقے کو۔ اب طریقہ تو میرے مصطفیٰ مدینے والے کا چلے گا، اور غوث و خواجہ کا چلے گا، میرے پیر کا چلے گا، میرے نظام کا چلے گا۔ ورنہ پھر یہ کمزوری اور کمی کی بات ہوگی کہ وہ بھی کبھی کبھی، یہ بھی کبھی، تو پھر اس حالت کے اندر میں تیری موت آ گئے تو پھر کہاں جائے گا؟ موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں، کہاں جائے گا؟ اور پھر کیوں اختیار کر رہا ہے وہ معاشرت کو، وہ یہود و نصارہ کے طریقوں کو؟ اس لیے کہ ہے پرانا عشق ابھی باقی ہے، اس کے لیے تو اس کی چاہت ابل کر آتی ہے۔ نہیں، ایسے ہونا چاہیے، شادیاں ایسی ہونی چاہیے، اور وہ رسم و رواج ایسے ہونا چاہیے، وہ ویسے ہونا نہیں۔ خوشیوں کے حدود کے اعتبار سے خوشیاں اختیار کرو، لیکن دیکھو کہ اس کے اندر میں کوئی ناجائز چیز تو نہیں ہے جو اسلام پر نسبتوں پر حرف تو نہیں لا رہی ہے۔ ان حدود کی رعایت کے ساتھ میں خوشیاں، دنیا میں خوب خوشیاں مناؤ۔ خدا نے ایمان والوں ہی کے لیے تو دنیا پیدا کی ہے، یہ کافروں کے لیے تھوڑی پیدا کی ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بچوں، اکرام کے لیے مسئلہ ختم ہوگا اس وقت میں اپنے سے سب کو بہتر سمجھو۔ جب اس میں کامل ہو جاؤ گے تو پھر اعلیٰ درجے کی چیز یہ کہ سب سے برا اپنے کو سمجھنا شروع کرو گے، اور یہ بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ من تواضع للہ رفع اللہ، اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ جو تواضع اختیار کر لیتا ہے، جو جھک جاتا ہے، اللہ رفع اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے، عروج عطا کرتا ہے، آسمانوں پر اٹھا لیتا ہے اور عزتیں عطا کر دیتا ہے۔ لیکن تواضع للہ، وہ اپنے آپ کو نیچے جھکائے اور اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھے، سب سے اپنے کو بہتر سمجھنا، یہ اصلاح کے لیے پہلا قدم۔ اس کے بعد میں کمال کا راستہ ہے سب سے بدتر اپنے کو سمجھنا۔ یہ جلدی نہیں آتا، کہنا بہت آسان ہے، سننا بہت آسان ہے، لیکن اپنے کو برا سمجھنا یہ بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ یہ باکمال لوگوں کا وصف ہے، وہ بڑے خدا کی نظر ہے متکبرین، اللہ کی نگاہ کے اندر میں بڑے قابل اکرام بن جاتے ہیں۔ یہ بڑے کمال والوں کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو رفعت اور بلندیاں عطا کرتا ہے۔ اس لیے میرے بچوں، تربیت کے نظاموں کے درمیان چیزوں کو دیکھو، اور اپنی زندگی کے 24 گھنٹوں کی زندگی میں ہم تم کو عقدے، پڑھائیاں، یہ وہ ساری چیزیں تو دے رہے ہیں، لیکن 24 گھنٹے کی زندگیوں کے اندر میں جو تم کو تربیت کے نظام ہیں وہ یہ ضروری ہے۔ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہو، کھا رہے ہو تو آئے سو مشتاق اپنے اندر ڈال کے خوبی کھا رہا ہے، تو حقدار تو اپنے کو بڑا سمجھا، وہاں پر اپنی ضرورت کو سمجھا، اپنی پیٹ پوجا کو، بجائے اس کے میں اگر کھا لوں تو میری ضرورت تو پوری ہوگی، لیکن میرا بھائی کھائے تو میں دیکھ کر اس کو خوش ہوں گا، اس کے پلیٹ میں زیادہ گوشت دیکھ کر میں خوش ہوں گا، اس کو کھلا کر خوش ہوں گا۔ یہ اپنے کو کمتر سمجھنا اس کو بہتر سمجھنے کی دلیل ہوگی نا۔ یہ نہیں ہوگی پیٹ پوجا کے لیے بس اپنا یا شیخ اپنا اپنا دے، بس اپنا اپنا دے، سیلفش، اپنے ہی دیکھو، اپنے ہی دیکھو۔ ارے اپنے لیے جینا تو سوروں کا ہوتا ہے، کتوں کا ہوتا ہے، حیوانوں کا ہوتا ہے۔ درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو، ورنہ کیا کم تھے کروڑیاں خدا کے پاس۔ درد دل کے لیے خدا نے انسان بنایا تو اپنوں پر دوسروں کو فوقیت دو۔ جان جا رہی ہے میدان جہاد کے اندر میں، اتش پانی کی پیاس لگی ہوئی ہے، پانی لے کر آیا ہے خلیرہ بھائی، تو فوراً بازو سے آواز آئی پیاس، پانی پانی، تو کہا کہ تمہاری بھی جان جا رہی ہے؟ کہا کہ نہیں، مجھ سے زیادہ میرا بھائی مستحق ہے۔ کون سی مثالیں پیش کیجیے صحابہ کرام؟ اب تو اتنا خود غرض ہو گیا کہ سب سے پہلے دسترخوان پہ بیٹھ جاتا ہے، سب سے پہلے ڈش لے کر خود کو ڈال لیتا ہے۔ ارے کتنا گھوڑا جمع کر رہا ہے، کیا کرے گا، کب تک؟
جا کے پھر قبر میں کیڑوں مکڑوں کی غذا بنے گا۔ اپنے پر دوسروں کو فوقیت دے، دوسروں کی ضرورتوں کا رعایت کرے، خود نہ کھا کر دوسروں کو کھلانے کا جذبہ پیدا کرے۔ تو کہا کہ پیاس کی آواز آئی تو کہا کہ بازو جاؤں گا، تم پی لو نا، پہلے نہیں، پہلے ان کو پلاؤ، پہلے ان کو۔ تو روایت میں آتا ہے کہ 7 آدمی جیسے پانی پلانے کے لیے جا رہے ہیں میدان جہاد میں، جان کنی کے عالم میں، بازو سے آواز آ رہی ہے پیاس، تو پھر اشارہ کر رہے ہیں کہ مجھے نہیں، پہلے میرے بھائی کو پلاؤ، پہلے میرے بھائی کو۔ اب تو کھانے کو اتنی دیر ہو گئی کہ لنگر، ہاں اس وقت پہلے اپنے جا کے کھا لینا پڑے، نہیں۔ ہر معاملات کے اندر میں دیکھو اپنے پر دوسرے کو فوقیت دو، دوسرا میرا بھائی پہلے فارغ ہو جائے، سکون اس کو زیادہ مل جائے، وہ مجھ سے زیادہ مستحق ہے۔ اپنے پر دوسروں کو فوقیت دینا، یہ چیز اکرام کی پہچان ہوگی۔ یہ تربیت کے نظام ہیں جو خانقاہوں کے اندر میں ہم کو رات کو سیکھنے ہیں۔ دوسروں کی ہم خدمت کرے، کوئی ہماری خدمت کرے، اس کے متمنی نہ ہو، اپنے کو حاجت مند نہ سمجھے، ہم دوسروں کی حاجتوں کو پورا کریں۔ یہ چیزیں کمالات کو پیدا کرے گی اور ہم کو پھر اکرام والے اولیاء، اکرام والے طبقے کے ساتھ میں نسبت حاصل ہوگی۔ تو اکرم عند اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں پھر ان کو اکرام ایسا نصیب ہوگا کہ اللہ ان بندوں کو، فرشتوں کو بتا رہے ہوں گے کہ یہ زمین پر دیکھو فلاں گلی کے اندر میں چل رہا ہے، وہ میرا مکرم بندہ ہے، دنیا میں مکرم ہوگا، مرنے کے بعد میں اولیاء اکرام بنا دیا جائے گا۔ اس لیے میرے بچوں اپنی تربیتوں کی خود فکر کرو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو پریکٹیکلی طور پر 24 گھنٹوں کے اندر میں اپنے گھر میں، اپنے دکان میں، اپنے آفس میں، اپنے کاروبار میں، اور اپنے ملنے جلنے والے اور مسلمانوں سے مسجدوں کے اندر میں، اور برادران وطن کے ساتھ میں، بسوں کے اندر میں، پلینوں میں، ٹرینوں کے اندر میں، ہر جگہ تم اس کو اڈاپٹ کرو۔ اور کرنا کیوں ہے؟ کرنا اس لیے ہے تاکہ تمہارے اندر میں، اللہ کی نگاہ کے اندر میں تم آ جائے اور تمہارا شمار اکرم بندوں کے اندر میں ہو جائے، مکرم بندوں میں ہو جائے۔ اس کے لیے خانقاہی نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نظاموں کی حقیقتوں کے ساتھ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔